احناف کے یہاں جو دیوبندی فرقہ ہے، دیوبندی فرقہ احناف کیوں ہے کیونکہ بریلوی فرقہ بھی ان کے یہاں ہے اور بھی فرقے ہیں. تو یہ لوگ تو بھائی یہ بات مانتے ہیں، ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب گئے، دیکھا ایسا اور ویسا. تو اسے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ جہت بھی، مکان بھی، سب کچھ جب عرش پر گئے. اگر اللہ تعالیٰ جیسے لوگ کہتے ہیں نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے، نہ آگے ہے نہ پیچھے، نہ اوپر ہے نہ نیچے، اور پھر یہی لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اور اس کے لیے کہتے ہیں کہ وہ حدیث آیت ہے حیثما کنتم وغیرہ وغیرہ. تو مطلب یہ کنفیوز ہے. ظاہر سی بات ہے جو باطل طریقے پر ہوگا وہ کنفیوز ہی رہے گا، کنفیوژن کا مبتلا رہے گا. کبھی کہیں گے ہر جگہ ہے، کبھی کہیں گے کہیں نہیں ہے، اور کوئی عرض پر بھی مانتا ہے، کوئی کہیں عرض کا معنی دوسرا ہے، استوا کا معنی کچھ اور ہے. تم لوگ نہیں سمجھتے ہو. تم لوگ کیا ہو، صحابہ بھی نہیں سمجھتے تھے ان کے نزدیک. یہ لوگ آ کر کے چوتھی صدی ہجری میں 400 سال کے بعد آ کر کے یہ لوگ سمجھنا شروع کر دیے. استوا کہیں گے اس کا معنی استولا ہے، یعنی اللہ کا قبضہ ہے عرش پہ. لیکن کہاں ہے؟ کہیں نہیں. ان کو پتہ ہی نہیں، ان کا رب کہاں ہے کچھ پتہ ہی نہیں ان کو. بتائیے جن کو پتہ ہی نہ ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ بلند ہے، ساری کائنات کے اوپر ہے، عرش پر ہے. اس کے لیے ہزاروں دلیل ہیں، ایک دو نہیں، 10 20 نہیں، 100 نہیں، 1000 دلیل ہے، اس سے بھی زیادہ ہے. لیکن جس کو نہیں ماننا ہے اس کے لیے کچھ نہیں. تو ان کی یہاں جائز بات ہے، جن کے یہاں کنفیوژن ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ جن کو امام اعظم مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ، ان کا خود قول ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، خلاص. لیکن یہ ابو حنیفہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کا عقیدہ ہی نہیں مانتے. کس کا عقیدہ مانتے ہیں؟ ایک مجہول شخص کا. کون ہے مجہول؟ ابو منصور ماتریدی، چوتھی صدی ہجری کی 5ویں صدی ہجری کا مجہول آدمی ہے. اس کا عقیدہ مانتے، کہیں اس کا جو ہے بڑی بڑی کتابوں میں کوئی ہے ہی نہیں، ذکر ہی نہیں. یعنی جو مجہول آدمی ہو اور اس نے اپنی طرف سے عقیدہ گڑھا بنایا. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تفصیل بنایا، یہ کیا علم کلام سے سنوارا. ارے عقیدے کی بات ہے بھائی، غیب سے اس کا تعلق ہے، اسماء اور صفات، اللہ کی ذات وغیرہ. تو غیب سے، غیبیات کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ اس میں جتنا ہے اتنا مان لو بس، خلاص. اس میں تم کیا بڑھاؤ گے، سنوارو گے، کیا کرو گے بھائی؟ غیبیات میں کیا ہوتا ہے؟ جو خبر جیسے دی گئی اس کو ویسے مان لینا. اس میں ہم اپنی طرف سے کوئی عقل کا کچھ چلا نہیں سکتے ہیں غیبی امور میں. اب آخرت میں بتا دیا گیا کہ وہاں پلسرات ہوگا. اب اس کی جو صفت بتائی گئی ہے حدیثوں کے اندر، اس کو ویسے ہی ماننا پڑے گا. بال سے باریک، تلوار سے تیز، کیسے کیسے اس میں لوگ گزریں گے، بجلی کی طرح سے گزریں گے، گھوڑے جیسے سواری گزریں گے، کیا کیا. کچھ لوگ گھسٹ کے جائیں گے، کیسے جائیں گے بھائی، اللہ عالم. عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں ظاہر سی بات ہے قرآن حدیث کافی ہے، وہی کے ذریعے. لیکن یہ لوگ عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اسماء و صفات میں، اللہ کی ذات میں، یہ جو کلام کرتے ہیں نا، تو یہ علم کلام کا سہارا لیتے ہیں، منطق فلسفہ کا سہارا لیتے ہیں. اس کے ذریعے سے یہ لوگ باتیں کرتے ہیں. جبکہ سلف جو ہے اس کو باطل ٹھہراتے تھے کہ یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ جب سے علم کلام کا دخل ہوا ہے اس کے بعد اسے جو ہے انکار ہوا ہے، اسماء صفات کا انکار ہوا ہے، اور بہت ساری جو ہے گمراہیاں مسلمانوں کے اندر آئی ہیں. اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ ان ساری کتابوں کے متون اور شروحات اس وقت جو ہے سب مل جائیں گے. سب سے پہلے عقیدہ سنوسیہ کے بارے میں کلام کریں گے اور اسے آگاہ کریں گے، کیونکہ یہی کتاب جو ہے سب سے زیادہ خطرناک ہے. اسی سے اس کلام کو نقل کر کے پھیلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی گویا اسی کتاب کے اندر زیادہ خرابی ہے. کہہ رہے ہیں اس کتاب کے اندر یہ عبارت لکھی ہوئی جو بڑے پیمانے پر یہ اشعری لوگ پھیلاتے ہیں، اشعری ماتریدی سب، کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ نہ تو عرش کے اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے. ایسی ساری باتیں مطلب جب کہیں نہیں ادھر ادھر، مطلب کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے کوئی سمتی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. کوئی سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں بلایا اوپر اللہ کے نبی کو معراج میں؟ اور آپ دیکھیں گے یہ جو اشعری ماتریدی کے لوگ ہیں نا، خاص طور سے دیوبندی علماء، ان کے جو بڑے بڑے اکابر اپنے آپ کو بولتے ہیں، ان لوگوں نے باقاعدہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر بلایا، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر. اور دنا فتد اللہ وغیرہ جو سورہ نجم کے اندر آئے تھے، کعبہ قوسین ودنا، دنا فتد اللہ، یہ ساری آیتوں سے ان لوگوں نے استدلال کیا کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے قریب گئے، اللہ تعالیٰ کے قریب گئے عرش کے پاس، اور اللہ تعالیٰ کو دیکھا. یہ ساری چیزیں یہ لوگ ثابت کرتے ہیں. جی ہاں.
اور کہتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان دو رائے تھی. بعض صحابہ اس بات کے قائل تھے کہ معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا. آپ اللہ کے قریب گئے تھے, قریب جا کر کے گفتگو کی اور دیکھا عرش کے پاس. حالانکہ یہ جو ہے غلط موقف ہے. اللہ کے قریب ضرور گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور گفتگو بھی ہوئی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے یہ صحیح نہیں ہے. اور اس میں صحابہ کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے, صحیح موقف یہی ہے. یہ جان لیں کہ عقائد کے باب میں صحابہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے صحیح بات نہیں ہے, اور کسی سے بھی صراحت کے ساتھ مروی نہیں ہے صحابہ میں سے کہ نبی پاک نے اللہ کو دیکھا تھا. بلکہ حضرت عائشہ کی تو صحیح مسلم کے اندر صریح حدیث ہے کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا, اپنے رب کو دیکھا, تو اس سے بڑا جھوٹا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. بعض لوگ ابن عباس کی روایت نقل کرتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ دل سے دیکھا ہے, رؤیا قلبیہ مراد ہے. بات ختم ہو گئی. اللہ کے نبی نے خود منع کیا ہے جب آپ سے پوچھا گیا, کیونکہ پوچھنے والی بات ہی تھی, سوال کرنے والی. تو کوئی کہے گا کہ میں فلاں کے پاس گیا تھا, اللہ کے نبی نے جب کہا کہ میں اللہ کے پاس گیا تھا, اللہ سے گفتگو ہوئی ہے, تو وہیں لوگوں نے سوال کر لیا کہ آپ نے دیکھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو کون دیکھ سکتا ہے. یعنی یہاں کی, اور قرآن میں خود منع کیا گیا ہے. ایک تو خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سیاق میں جہاں ان کا ذکر دیکھنے کی بات تھی تو منع کر دیا, لن ترانی, کہ آپ نہیں دیکھ سکتے مجھے. اور جو ہے انسانی نگاہیں اللہ کا ادراک کرنے سے لا تدرکہ الابصار. تو بہت ساری دلیلیں ہیں کہ نہیں دیکھے جا. ہاں, آخرت کے اندر, جنت کے اندر دیکھنے کی باتیں آئی ہیں, تو وہاں اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کے اندر, مومنوں کے اندر وہ طاقت دے گا, وہ دیکھیں گے. تو جو صحیح مسلک ہے اہل الحدیث اہل السنہ والجماعہ کا, وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت سے پہلے نہیں دیکھا جا سکتا. بعد ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے آخرت میں, جنت کے اندر. تو یہ جو ہے صحیح بات ہے, اور یہی صحیح مسئلہ ہے. معتزلہ کے یہاں کہیں نہیں دیکھ سکتے, کبھی نہیں دیکھ سکتے یہ ساری چیزیں. اور صوفیوں کے یہاں ان کی, جیسے بعض شاعرہ ماتریدیہ وغیرہ کے یہاں, اور صوفیوں کے یہاں دنیا میں بھی دیکھ سکتے, آخرت میں بھی دیکھ سکتے, ہر جگہ دیکھ سکتے. تو الگ الگ سب کی اپنی گمراہیاں ہیں, لیکن جو صحیح مسئلہ ہے, جو راجح بات ہے, وہ یہی ہے کہ دنیا میں نہیں دیکھ سکتے, یعنی قیامت سے پہلے نہیں دیکھ سکتے, آخرت میں دیکھیں گے. تو اور حدیثیں بھی اس تعلق سے, اللہ تعالیٰ کو تم دیکھو گے ایسے جیسے سورج اور چاند کو دیکھتے ہو, واضح طور پر دیکھو گے. تو ظاہر سی بات ہے, حدیثیں بھی ہیں, بخاری مسلم میں ہیں, آیتیں بھی ہیں, وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. تو ان سب سے پتہ چل رہا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا جائے. قرآن کی آیت ہے للذین احسنوا الحسنی وزیادہ, حدیث میں اس کی تشریح کی گئی زیادہ, یعنی اللہ جو نیکی کرتے ہیں ان کے لیے حسنہ ہے اور مزید ہے. تو حسنہ سے مراد جنت, اور مزید سے مراد اللہ تعالیٰ کو دیکھنا, دیدار الہی ہے, النظر الی وجہ اللہ الکریم, اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھنا. بہت ساری دلیلیں ہیں آخرت میں دیکھنے کے لیے, اور قیامت سے پہلے دیکھنے کے, نہ دیکھنے کے لیے ہیں.